دل کی تاریکی میں نور دین سے ہو روشنی، کامیاب و کامراں ہو ہر بشر کی زندگی، وحی حق کا نور بھر کے اپنے قلب و ذہن میں، آدمیت پائے فوز دنیاوی و اخروی۔ مسجد اسحاق میں آئیے سنیے درس قرآن و حدیث۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم۔ واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون۔ محترم بھائیو، عزیزو، بزرگو، اس وقت میں نے آپ کے سامنے 9ویں پارے میں سے ایک آیت پڑھی ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان یہودیوں سے پوچھو اس بستی کے بارے میں جو سمندر کے کنارے پر آباد تھی۔ جب ان کی مچھلیاں ہفتے کے دن سر اٹھائے ہوئے کثرت کے ساتھ پانی پر آ جاتی تھی، وہ بستی سمندر کے کنارے پر تھی، اور ہفتے کے دن مچھلیاں وہ سر اٹھا کر اوپر کی سطح پر کثرت کے ساتھ آ جاتی، اور جب ہفتے کا دن نہیں ہوتا تھا تو وہ نہیں آتی تھیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کذالک نبلوہم بما کانوا یفسقون، اس طرح ہم ان کی آزمائش کرتے تھے ان کی نافرمانی کی وجہ سے، کہ ان کی عادت نافرمانی کی تھی، تو ہم نے ان پر حجت تمام کرنے کے لیے یہ کام کیا۔ اچھا، اس میں پہلی بات جو ہے نا کہ ان سے پوچھئے، یہ واقعہ جو ہے نا یہ تورات میں نہیں ہے، انجیل میں بھی نہیں ہے، اہل کتاب کی کتابوں میں نہیں ہے، لیکن یہ واقعہ ان میں ہوا تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ان سے پوچھو، یہ اس کو چھپاتے ہیں کیونکہ ان کے لیے یہ عار کا باعث ہے، اس لیے وہ کسی کو جلدی سے بتاتے نہیں۔ تو جس کا وہ اپنے پاس جسے رکھتے تھے نا، اللہ نے وہ بات اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دی کہ ان لوگوں نے یہ کام بھی کیا ہے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر ہفتے کے دن شکار کرنے پر پابندی لگا دی کہ ہفتے کے دن تم اللہ کی عبادت کرو گے، شکار نہیں کرو گے۔ اچھا، اب ان کی عادت تھی نافرمانی کی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان کی آزمائش ہو گئی کہ عین ہفتے کے دن مچھلیاں کثرت کے ساتھ پانی کے اوپر آ جاتی، اور دوسرے دنوں میں وہ کہیں نیچے ہی غائب ہو جاتی تھیں۔ تو یہ اللہ فرماتے ہماری آزمائش تھی، ہماری طرف سے ان کا امتحان تھا۔ شاہ عبد القادر رحمۃ اللہ علیہ دہلوی، شاہ ولی اللہ دہلوی کے بیٹے، جنہوں نے قرآن مجید کا ترجمہ لکھا ہے، وہ فرماتے ہیں اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ اگر کسی شخص کو یہ معاملہ پیش آئے
کہ حلال طریقے سے رزق کا دروازہ اس کے لیے بند ہو جائے اور حرام طریقے سے رزق کا دروازہ اس کے لیے کھل جائے. جہاں درخواست دیتے ہیں منظوری نہیں ہوتی، جہاں کوشش کرتے ہیں دکان بناتے ہیں چلتی ہی نہیں، لیکن بینک کی ملازمت آسانی سے مل رہی ہے. ہاں جی، اسی طرح سے اور جو سگریٹیں بیچنے کی دکان بڑی شاندار چل سکتی ہے. تو اس کو پھر یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے میری آزمائش ہے. تو آزمائش میں اگر کوئی شخص قائم رہے، پاس ہو جائے تو اس کو انعام ملتا ہے، اگر قائم نہ رہے تو پھر اس کو سزا ملتی ہے. اب یہ لوگ جو تھے نا اس یعنی بستی والے، سمندر کے کنارے پر جو لوگ تھے، یہ 3 گروہ ہو گئے. ایک گروہ یعنی کچھ مدت تو انہوں نے انتظار کیا، اس اللہ کے حکم پر قائم رہے، لیکن بس وہ طبیعت میں تھی نا، فسق تھا، نافرمانی تھی، پیغمبر کی بات نہ ماننے کی عادت تھی. تو انہوں نے اب سوچا کیا کیا جائے. انہوں نے پھر اس کے لیے ایک حیلہ اختیار کیا. حیلہ یہ تھا کہ ہفتے کے دن انہوں نے یعنی سمندر کے کنارے پر بڑے بڑے تالاب بنا دیے، اور ہفتے کے دن سمندر کی طرف ان کا یعنی راستہ کھول دیتے. پانی کے ساتھ مچھلیاں وہ اس تالاب میں آ جاتی، آگے سے دروازہ بند کر دیتے، اور اتوار کے دن وہ مچھلیاں پکڑ لیتے کہ ہم نے کون سی ہفتے کے دن پکڑی ہیں، ہم نے تو ہفتے کے دن شکار نہیں کیا، ہم نے تو اتوار کے دن شکار کیا. ہر نافرمان قوم کا طریقہ یہی ہوتا ہے کہ ابتدا میں وہ ہیلے کے ساتھ اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، پھر وہ جو تھوڑی بہت ضمیر کی ملامت ہوتی ہے وہ بھی ختم ہو جاتی ہے، تو پھر کھلم کھلا ہی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی شروع کر دیتے ہیں. اب ان میں بھی جب یہ شروع میں یہ کام ہوا تو یہ 3 گروہ بنے. ایک تو وہ جو یہ کام کرتے تھے، اور ایک وہ جو ان کو منع کرتے تھے، بھئی یہ کام نہ کرو، اللہ کی نافرمانی کیوں کرتے ہو. اور تیسرا گروہ وہ تھا اذ قالت امۃ منہم لما تعظون قوما اللہ مہلکہم او معذبہم عذابا شدیدا، کہ اللہ کے بندو جو منع کرنے والے تھے ان کو یہ کہتے تھے کہ تم انہیں کیوں منع کرتے ہو، اللہ ان کو یا تو ہلاک کرے گا یا ان کو سخت عذاب دے گا، کوئی فائدہ نہیں ان کو سمجھانے کا. تو وہ سمجھانے والے کہتے معذرتاً الی ربکم، پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم اللہ کے سامنے عذر پیش کریں کہ یا اللہ ہم نے انہیں منع کیا تھا، یہ باز نہیں آئے، ہم اس پر خاموش نہیں رہے تھے. وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ، یہ بھی ہو سکتا ہے کبھی اللہ ان کو توفیق دے اور یہ سمجھ جائیں اور یہ کام چھوڑ دیں. لیکن وہ بڑھتے نا آہستہ آہستہ انہوں نے کھلم کھلا اس کام کا ارتکاب شروع کر دیا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ، جب وہ جو ان کو حکم تھا نا وہ بھلا ہی دیا، انہوں نے کھلم کھلا اللہ کی نافرمانی شروع کر دی، تو جو منع کرتے تھے نا ان کو ہم نے بچا لیا، اور جو ظالم تھے ان کو ہم نے سخت عذاب میں پکڑ لیا. فَلَمَّا عَتَوْا عَمَّا نُهُوا عَنْهُ، جب انہیں جو جس سے منع کیا گیا تھا سرکشی کے ساتھ انہوں نے وہ کام شروع کر دیا، قُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ، ہم نے ان کو ذلیل بندروں کی شکل میں تبدیل کر دیا. تو میرے بھائیوں اس سے یہ بات سمجھ آئی کہ اللہ تبارک و تعالی کی فرما برداری میں کوئی نہ کوئی رخنہ ڈالنے کے لیے ہیلے بازی کرنا یہ اللہ تعالیٰ کو بالکل پسند نہیں، بلکہ اس پر اللہ تعالیٰ بہت سخت ناراض ہوتا ہے کہ لوگوں سے ہیلہ سازی کرو تو وہ ان کو تو پتہ نہیں چلتا. اب جو تمہارے دل کی بات سے بھی واقف ہے، علیم بذات الصدور ہے، جس سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے، اس کے ساتھ تم ہیلہ کرو تو یہ کس طرح تمہارا ہیلہ چل سکتا ہے. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے بہت زیادہ ناراض ہوتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ یہودیوں پر لعنت کرے، اللہ نے جب ان پر کچھ چربیاں حرام کی
تو انہوں نے وہ چربیاں پگھلا کر فروخت کر دی اور پیسے کھا گئے۔ ہم کون سی چربی کھا رہے ہیں؟ ہم تو چربی نہیں کھا رہے۔ ایک میں نے سفر نامہ پڑھا ہے، وہ کہتا ہے میں برطانیہ سے چلا عمرے کے لیے، تو ایک بڑا ہی خوبصورت آدمی، تسبیح اس نے پکڑی ہوئی، داڑھی بڑی خوبصورت، تو وہ بھی ساتھ تھا۔ تو میں نے کہا تعارف ہوا، اس نے کہا میں الحمدللہ مسلمان ہوں۔ میں نے کہا کاروبار کیا ہے آپ کا؟ کہتا ہے میں امریکی فوج کو خنزیر کا گوشت مہیا کرتا ہوں۔ میں نے کہا اللہ کے بندے خنزیر تو حرام ہے۔ کہتا میں تو نہیں کھاتا، بالکل میں خنزیر نہیں کھاتا، میں نہیں خنزیر کھاتا، میں تو ان کو فروخت کرتا ہوں، اس کے پیسوں کے ساتھ پھر میں اور چیز خرید لیتا ہوں۔ تو یہ بات اللہ تبارک و تعالیٰ کو حیلے کے ساتھ حرام چیزوں کو جائز کر لینا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہرگز پسند نہیں ہے۔ اب دیکھو کاروبار میں ایک آدمی ہیلا کرتا ہے، صحیح بخاری میں ایک ہیلا لکھا ہے، وہ کہتے ہیں کہ کچھ لوگ اس طرح کرتے، اس وقت یہ گھوڑے آتے تھے ادھر تاجکستان اور کرغزستان اور ان علاقوں سے، ان علاقوں میں اب بھی بہت گھوڑے ہوتے ہیں، تو وہ گھوڑے جاتے تھے عراق میں اور شام، مسلمانوں کے جو مراکز تھے تو وہاں وہ فروخت ہوتے تھے۔ تو کئی لوگوں نے نا خراسان، اس سارے علاقے کا نام خراسان تھا اس وقت، یہ سارا کرغزستان، تاجکستان، ازبکستان، یہ جتنا ہے نا یہ سب کا سب علاقہ خراسان کہلاتا تھا۔ اچھا، تو وہ کئی لوگوں نے اپنے استبل کا نام خراسان رکھ دیا، خراسان۔ اچھا، گھوڑے وہیں سے کہیں سے خریدے، شام سے خرید لیے، مصر سے خرید لیے، عراق سے خرید لیے اور اس استبل میں لے آئے، اور جب منڈی میں وہاں سے نکال کر لے گئے، گاہک آیا تو اس کو کہا جی آج ہی یہ خراسان سے آ رہا ہے۔ خراسان کا کیا مطلب؟ آپ اپنی دکان کا نام رکھ لینا جاپان، تو وہاں سے کپڑا کو خرید کے لائے اور کہے جی آج ہی یہ جاپان سے کپڑا آ رہا ہے، تو دکان کا نام جاپان ہے نا، تو دکان کا نام جاپان رکھ لیا۔ تو اسی طرح سے کہتے ہیں، پھر وہ ایک لکھا ہے تابعی کا نام، اس نے کہا بہت ہی اس نے اس پر غصے کا اظہار کیا، اس نے کہا وہ اللہ سے یہ فریب کرتے، کھلا نافرمانی کر لیتے تو شاید اتنی بری بات نہ ہوتی جتنی اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ نما یخادعون اللہ وہو خادعہم، اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں، اللہ ان کو اس دھوکے کے جواب میں ان کے ساتھ دھوکے کا سلوک کرتا ہے۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، زکوٰۃ جو ہے نا، انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، یہ قرآن کریم ہماری دن رات کی دعاؤں کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا ہے۔ پہلے ہمیں اللہ تعالیٰ نے ایک دعا سکھائی، کیا، اور اس میں دعا کا طریقہ اور سلیقہ سکھایا۔ فرمایا مجھ سے مانگنا ہے تو سب سے پہلے میری تعریف کرو، الحمدللہ رب العالمین، سب تعریف اللہ کے لیے ہے جو سارے جہانوں کا پالنے والا ہے، الرحمن الرحیم، نہایت رحم کرنے والا، بے حد مہربان ہے، مالک یوم الدین، جزا کے دن کا مالک ہے، ایاک نعبد، صرف تیری ہم عبادت کرتے ہیں۔ یہ اپنا تعلق اللہ کے سامنے پیش کیا کہ یا اللہ میرا، ہمارا اور آپ کا تعلق کیا ہے کہ آپ ہمارے مالک ہیں، ہم آپ کے بندے ہیں۔ اب یعنی سارا مقدمہ جو ابتدائی تھا وہ تو پورا ہو گیا، اب موقع ہے کہ مانگو، کیا مانگتے ہو؟ کہا ایاک نستعین، صرف تجھ سے مدد چاہتے ہیں، کسی اور سے مدد نہیں چاہتے۔ کیا مدد چاہتے ہو؟ بے شمار چیزیں جن کی ہمیں ضرورت ہے، کھانے کی ضرورت ہے، پینے کی ضرورت ہے، لباس کی ضرورت ہے، مکان کی ضرورت ہے، روٹی، کپڑا اور مکان مانگ رہا ہے ہر انسان۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا سکھایا کہ جب موقع آئے مجھ سے مانگنے کا تو سب سے اہم چیز جو مانگنے والی ہے وہ کیا ہے؟ اہدنا الصراط
مستقیم کہ یا اللہ ہر کام میں جو سیدھا راستہ ہے نا، کاروبار میں جو سیدھا راستہ ہے، گھر کے معاملات میں جو سیدھا راستہ ہے، دشمنوں کے ساتھ معاملے میں جو سیدھا راستہ ہے، تیری بندگی اور عبادت میں جو سیدھا راستہ ہے، وہ راستہ اس پر ہمیں چلا دے۔ ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا، نہ ان پر غضب ہوا نہ وہ گمراہ۔ اس کے جواب میں اللہ نے فرمایا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کتاب میں کوئی شک والی بات ہے ہی نہیں۔ باقی کوئی کتاب دیکھ لو، اس میں کچھ یقین بھی ہوگا تو کوئی بات شک والی بھی ہوگی، لیکن اس کتاب میں شک والی کوئی بات نہیں ہے۔ ھدی للمتقین، تم مجھ سے مانگتے تھے ہدایت، اہدنا الصراط المستقیم، لو ہدایت کی کاپی ہم تمہیں دے رہے ہیں، یہ ہے ہدایت، یہ کتاب تمہارے لیے سیدھا راستہ بتانے والی۔ مگر ہر ایک کو یہ رستہ نہیں بتائے گی، نہ ہر ایک اس سے رستہ سیدھا حاصل کر سکتا ہے۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ وہ ہوں گی تو پھر وہ اس کتاب سے فائدہ اٹھائے گا، ورنہ نہیں اٹھا سکتا۔ وہ کون لوگ ہیں؟ متقین، جو کہ اللہ کی نافرمانی سے بچتے ہیں۔ الذین یؤمنون بالغیب، جو اللہ تعالی اور فرشتوں اور قیامت کے دن پر اور تقدیر پر اور اللہ کے نبیوں پر، اللہ کی کتابوں پر، اللہ کے رسولوں پر ایمان لاتے، غیب، یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ، نماز قائم کرتے ہیں۔ جو نماز نہیں پڑھتا اس قرآن میں اس کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ جو غیب پر ایمان نہیں لاتا ان 6 چیزوں پر، اللہ پر ایمان، اس کے فرشتوں، اس کی کتابوں، اس کے رسولوں اور یوم آخرت اور تقدیر، اس کے لیے بھی اس میں قرآن میں کوئی ہدایت نہیں۔ اور جو نماز نہیں پڑھتا قرآن میں اس کے لیے کوئی ہدایت نہیں۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو ہم نے دیا ہے اس میں سے کچھ خرچ کرتے ہیں، کچھ خرچ کرتے ہیں۔ اور جو خرچ کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے، جو آ گیا وہ نکالنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے، قرآن کریم میں اس کے لیے کوئی ہدایت نہیں ہے۔ قرآن کی ہدایت حاصل کرنے کے لیے ایمان کے ساتھ ساتھ نماز، اور نماز کے ساتھ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا یہ ضروری ہے۔ والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، اور وہ لوگ جو اس پر ایمان لاتے ہیں جو آپ کی طرف نازل کیا گیا اور جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا، وبالآخرۃ ہم یوقنون، اور آخرت پر وہ یقین رکھتے ہیں۔ جس کا آخرت پر یقین نہیں نا، وہ اس کتاب سے کچھ حاصل نہیں کرے گا، کچھ اس کو حاصل، یعنی جس کو یہ یقین نہیں ہے کہ مرنے کے بعد میں نے اپنے رب کے سامنے پیش ہونا ہے، اسے اس کتاب سے کیا حاصل ہوگا۔ اور جو اس کو یقین رکھتا ہے، فرمایا اولئک علی ھدی من ربہم، یہ لوگ اپنے رب کی طرف سے عظیم ہدایت پر ہے۔ واولئک ھم المفلحون، اور یہی لوگ اصل کامیاب ہونے والے ہیں۔ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن میں بھیجا۔ آپ نے فرمایا کہ جاؤ سب سے پہلی بات ان کو اللہ کی توحید کی بتانا، اہل کتاب لوگ ہیں، سب سے پہلے ان کو توحید کی دعوت دو۔ اگر وہ مان جائیں تو پھر ان کو بتاؤ کہ اللہ تعالیٰ نے دن رات میں ان پر 5 نمازیں فرض کی ہیں۔ اگر وہ مان جائیں تو ان سے کہو کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اموال میں زکوٰۃ مقرر کی ہے، صدقہ مقرر کیا ہے، ان کے دولت مندوں سے لیا جائے گا اور ان کے کمزور اور فقیر لوگوں پر وہ خرچ کیا جائے گا۔ تو یہ ہے بھائی بنیادی احکام ہیں اسلام کے۔ تو زکوٰۃ کا معنی عربی زبان میں 2 اس کے معنی ہیں۔ ایک اس کا معنی ہے کہ پاک کرنا، زکوٰۃ سے مال پاک ہو جاتا ہے، اگر زکوٰۃ ادا نہ کرے تو وہ مال پلید رہتا ہے۔ اور دوسرا معنی اس کا ہے بڑھ جانا، تو زکوٰۃ دینے سے آدمی کے مال میں برکت ہوتی ہے۔ زکوٰۃ کے علاوہ بھی خرچ کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی حقوق رکھے ہیں، دوستوں کے حقوق ہے، مہمانوں کے حقوق ہے، جہاد فی سبیل اللہ کے لیے ضرورت ہے تو اس میں خرچ کرنے کی ضرورت ہے تو وہ بھی خرچ کیا جائے۔ غرض
یہ سارے حقوق جو ہے ادا کرنے سے مال کے اندر اضافہ ہوتا ہے، برکت ہوتی ہے۔ تو مسلمانوں میں جب تک یہ بات رہی نا کہ معاملہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ، مال کے ساتھ ایسی محبت جو انسان کو ہلاک کر دے، اس کا نقطہ نظر ہی مال بن جائے، اللہ تعالیٰ کو یہ بات قبول نہیں ہے۔ مثالیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عجیب و غریب دی ہیں پہلی قوموں کی۔ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ایک آدمی نے دوسرے سے زمین خریدی، جس نے خریدی تو زمین میں سے ایک مٹکا نکل آیا، اس میں خزانہ تھا، سونا تھا۔ وہ زمین بیچنے والے کے پاس گیا، کہتا ہے بھائی جان میں نے زمین خریدی ہے تو یہ آپ کا خزانہ ہے، آپ لے لیں۔ تو کہا میں نے تو زمین بیچ دی، جو کچھ اس میں ہے تمہارا ہے۔ نے کہا نہیں میرا تو نہیں ہے، یہ تو آپ کا ہے۔ لو جھگڑا، اس پر وہ بھی نہیں لینے کے لیے تیار، وہ بھی لینے کے لیے تیار نہیں۔ قاضی کے پاس چلے گئے، قاضی نے دونوں کی بات سنی، کہتا تمہاری اولاد ہے کوئی؟ کہا ہاں، ایک کا بیٹا تھا ایک کی بیٹی، کہا ان کا نکاح کر دو اور یہ ان پر خرچ کر دو۔ اب اس طرح ہم لوگوں کے پاس اگر بال آئے تو انشاءاللہ اللہ ہمیں بھی توفیق دے دے تو اس کے لیے کوئی مشکل تو نہیں ہے نا، انشاءاللہ ہمیں بھی ایسا ہی کرنا چاہیے۔ لیکن اسلام میں ایسے لوگ بھی گزرے ہیں مسلمان کہ انہوں نے قاعدے کچھ بنا دیے زکوٰۃ سے جان چھڑانے کے لیے، جس طرح انکم ٹیکس سے جان چھڑانے کے لیے وکیل حضرات بیٹھے ہوئے ہیں کہ اس طرح بھی بچ سکتے ہیں، اس طرح بھی بچ سکتے ہیں، اس طرح بھی بچ سکتے ہیں۔ مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھائی جو اونٹ باہر چرتے ہیں، گائیاں باہر چرتی ہیں، بھیڑ بکریاں چرتی ہیں، جو باندھ کر چارہ ڈال کر ان کو پالا جاتا ہے ان کی نہیں، جو یعنی خرچ کے بغیر باہر چر کر آتے ہیں، ان میں زکوٰۃ ہے۔ 40 بکریوں میں ایک بکری، 120 تک ایک بکری ہے، اسی طرح آگے اس کا نصاب ہے، اسی طرح اونٹوں میں ہے، اسی طرح گائیوں میں ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زکوٰۃ سے بچنے کے لیے ایسا نہ کرنا کہ الگ الگ ریوڑ تھے ان کو اکٹھا کر دیا تاکہ زکوٰۃ کم پڑے یا زکوٰۃ نہ پڑے۔ اچھا، یا وہ کٹھے تھے تو ان کو الگ الگ کر دیا، مثلا 60 بکریاں ہیں کٹھی ہیں تو 30 کر دی، اب نہ 30 اس پر زکوٰۃ ہے نہ اس پر زکوٰۃ ہے۔ تو اسی طرح 40 بکریاں ہیں 3 آدمیوں کی، اس کی بھی 40 ہے، اس کی بھی 40 ہے، اس کی بھی 40 ہے، تینوں کو اکٹھا کیا کتنی بن گئی؟ 120، اس میں بھی ایک ہی بکری ہے۔ تو اس زکوٰۃ سے بچنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو الگ الگ مال ہے اس کو اکٹھا نہ کرو، جو اکٹھا ہے اس کو الگ نہ کرو، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ دھوکہ نہ دو۔ تو ایسے لوگ بھی کئی گزرے ہیں اسلام میں کہ وہ قاضی تھے، اپنے وقت کے جسٹس تھے، تو مال ان کے پاس جو سارا سونا اور وغیرہ جو کچھ تھا وہ سال گزرنے سے، کیونکہ سال گزرنے کے بعد زکوٰۃ فرض ہوتی ہے نا، تو سال گزرنے سے ایک دن پہلے وہ بیوی کو ہبہ کر دیتے، تحفہ دے دیتے، لو جی میں نے یہ سارا مال آپ کو ہبہ کر دیا۔ اب مال پر سال تو نہیں نہ گزرا، زکوٰۃ فرض ہی نہیں ہوئی۔ کہتے ہیں جی وہ دیکھو نا، انہوں نے یہ نہیں کیا کہ زکوٰۃ سے بچنے کی کوشش کی، انہوں نے زکوٰۃ فرض ہی نہیں ہونے دی، فرض ہی نہیں ہونے دی۔ اللہ اکبر۔ تو بات یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ سے دھوکہ ہے نا، اللہ تعالیٰ سے دھوکہ ہے۔ اور اس کے بعد اگلے سال وہ بیوی کیا کرتی کہ وہ سال پورا ہونے سے ایک دن پہلے وہ اپنا سارا مال اپنے تاجدار کو ہبہ کر دیتی کہ لو جی یہ میں آپ کو ہبہ کرتی ہوں، تو اگلے سال پھر اسی طرح، اگلے سال پھر اسی طرح سے۔ تو بات یہ ہے کہ اس میں 2 باتیں نہایت ہی مکروہ آ گئی۔ ایک تو یہ کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس لنا مثل السوء، ہمیں یہ بری مثال اس کے ہم مصداق نہیں بننا چاہتے کہ ہم پر یہ مثال صادقہ ہے، ہم یہ نہیں چاہتے۔ فرمایا
کہ الذی یعود فی ہبتہ، وہ شخص جو ہبہ کر کے پھر واپس لیتا ہے، ہبہ کر کے اس کو واپس لینا حرام ہے۔ صرف والدہ اور والد اپنے بچوں کو کوئی ہبہ کرے وہ ان سے واپس لے سکتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ ان کے علاوہ جو شخص ہبہ کر کے اسے واپس لیتا ہے، کل کلب یعود فی قیئہ، اس کی مثال کتے کی ہے جو قے کر کے اسے چاٹ لیتا ہے۔ ہم یہ مثال اپنے آپ پر لاگو نہیں ہونے دیں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ تو اب دوسری بات یہ کہ ایک تو ہے نا کہ ویسے بیوی کو دے دیا، ٹھیک ہے، تحفہ دے دیا، سال پورا نہیں ہوا، زکوٰۃ نہیں فرض ہوئی۔ ایک ہے اس نیت سے دیا ہے۔ مثال کے طور پر ایک آدمی کسی عورت سے نکاح کرتا ہے زندگی اس کے ساتھ بسر کرنے کے لیے، ٹھیک ہے، دنیا آباد ہی اسی کے ساتھ ہے، قائم ہی اسی کے ساتھ ہے۔ اور ایک وہ شخص ہے کہ 3 طلاقیں عورت کو اس کا خاوند دے چکا تھا، اب یہ اس لیے صرف نکاح کر رہا ہے کہ ایک رات اس کو رکھ کر اس سے جماع کرنے کے بعد میں طلاق دے دوں گا تو اس کے لیے حلال ہو جائے گی۔ اس کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعن اللہ المحلل والمحلل لہ، جو اس کے لیے حلال کرنے کی خاطر نکاح کر رہا ہے، اس کے اوپر اللہ کی لعنت ہے، اور جس کے لیے حلال کر رہا ہے اس کے اوپر بھی اللہ کی لعنت ہے۔ کون سا گناہ کر رہا ہے؟ نکاح ہی کر رہا ہے نا، نکاح تو جائز ہے، نکاح کے بعد بیوی کے پاس جانا بھی جائز ہے، خرابی تو ہے نیت کی۔ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انما الاعمال بالنیات، تمام عمل کسی نہ کسی نیت کے ساتھ ہوتے ہیں، نیت کے بغیر کوئی کام نہیں ہوتا، ہر عمل کسی نہ کسی نیت کے ساتھ ہوتا ہے، پھر اس نیت کے مطابق۔ مثال کے طور کھانا کھایا، ٹھیک ہے، نیت ہے کھانا کھائے کی، بھوک لگی کھانا کھا لیا، نہ گناہ ہے نہ ثواب ہے۔ لیکن اگر نیت یہ کی کہ انشاءاللہ کھانا کھا کر میں قوت مجھے حاصل ہوگی، میں نماز پڑھوں گا، کاروبار کروں گا اور حلال کمائی کروں گا، اللہ کے راستے میں جہاد کروں گا، تو وہ کام جن میں کوئی ثواب نہیں تھا نا، وہ بھی سارے کا سارے ثواب بن جاتے ہیں۔ تو یہ نیت کی برکت ہے نا۔ تو اسی طرح سے جب نیت فاسد ہو جاتی ہے تو اس وقت پھر انسان اللہ کے غضب کا نشانہ بن جاتا ہے۔ تو بالکل یہ اب کاروبار میں آپ دیکھ لیں، عجیب و غریب قسم کے سلسلے لوگوں نے بنائے ہوئے ہیں کہ وہ مثال کے طور پر آپ نے کسی سے قرض لینا ہے، اچھا قرض لینا ہے، قرض دیا ہوا ہے، وہ پیسے آپ کے ڈوب گئے ہیں، تو آپ کہتے ہیں چلو جی زکوٰۃ دینی ہے 2 لاکھ 4 لاکھ، وہ ہم اس میں کاٹ لیتے ہیں، ادھار میں کاٹ لیتے ہیں۔ دیکھو غریب آدمی مسکین آدمی ہے تو چلو ہم نے وہ ادھار وہ کاٹ لیا زکوٰۃ کے اندر، کوئی نہیں زکوٰۃ ادا ہوتی ہے اس سے زکوٰۃ نہیں ادا، ڈوبی ہوئی رقبوں میں زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی۔ یہ بھی ایک دھوکہ ہی ہے نا اللہ تبارک و تعالیٰ۔ تمہیں کیا علم کہ اگر اس کو زکوٰۃ ملے فی الواقع تو اس کی بیوی شدید بیمار ہو، بچے بھوکے ہوں، وہ تمہارا قرض اتارے گا کہ بچوں کو کھانا کھلائے گا؟ تم نے اس کو کیا زکوٰۃ دی ہے؟ تم نے تو وہ اپنے فائدے کے لیے اپنے پاس ہی رکھ لیا۔ ایک صاحب آئے مجھے کہنے لگے، او جی بات یہ ہے، میری ایک ہمشیرہ ہے، ان کے گھر نا ٹیلی ویژن نہیں ہے، تو وہ بچے دوسروں کے گھروں میں جاتے ہیں، تو میں زکوٰۃ میں سے اگر ان کو ٹیلی ویژن لے دوں تو کیا خیال ہے؟ سمجھو نا بات۔ تو دیکھو اس طرح سے مسلمان مال خرچ کرنے کے راستے ڈھونڈتے رہتے ہیں۔ اور جو ہمارے مزدور ہیں، مزدوروں کو ویسے دینا چاہیے، ان پر خرچ تنخواہ کے علاوہ بھی کرنا چاہیے۔ میں یہ بھی نہیں کہتا کہ ان کو زکوٰۃ دینی حرام ہے، لیکن اگر نیت میں یہ ہو کہ میں ان کو زکوٰۃ کے ساتھ زکوٰۃ دیتا رہوں گا تو یہ مجھے چھوڑ کر نہیں جائیں گے، تو پھر یہ دیکھ لو کہ یہ معاملہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ جو معاملے ہوتے ہیں ان میں انسان کو کھلے دل کے ساتھ معاملہ کرنا چاہیے۔ صحیح مسلم میں ایک حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ اس کے راوی ہیں، کہ ایک دفعہ ایک آدمی
وہ بیابان میں جا رہا تھا، جنگل بیابان میں، تو بادل سے آواز آئی کہ فلاں آدمی کے باغ کو پانی پلاؤ۔ تو بادل کے ٹکڑے جمع ہوئے، برسنا شروع ہو گیا، چھوٹی چھوٹی نالیوں سے پانی اکٹھا ہوا اور ایک نالے میں جمع ہو کر ایک طرف کو پانی چل پڑا۔ یہ بندہ حیران تھا، وہ پانی کے ساتھ چل پڑا۔ ایک جگہ پہنچا تو دیکھا کہ ایک آدمی، اس نے کسی پکڑی ہوئی ہے اور اپنے باغ کو پانی لگا رہا ہے۔ نے کہا آپ کا کیا نام ہے؟ اس نے نام بتایا تو بالکل وہی نام تھا جو بادل میں سے سنا تھا۔ کہا میرا نام آپ کیوں پوچھتے ہیں؟ کہا بھائی بات یہ ہے کہ میں نے بادل میں سے آپ کا نام سنا ہے کہ حکم ہوا بادل کو کہ فلاں شخص کے باغ کو پانی پلاؤ، تو آپ کا عمل کیا ہے؟ اس نے کہا اگر یہ بات ہے تو میں تمہیں بتاتا ہوں۔ مطلب یہ کہ اس نے ابھی تک اپنا یہ عمل اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہی اس نے چھپا کر رکھا ہوا تھا۔ حدیث میں آتا ہے نا کہ 7 آدمیوں کو اللہ عرش کا سایہ دے گا، اپنا سایہ دے گا، بلکہ لفظ ہے یظلہم فی ظلہ، اپنا سایہ اللہ عطا کرے گا۔ ان میں ایک وہ شخص ہے جو دائیں ہاتھ سے خرچ کرتا ہے اور ایسا چھپا کے خرچ کرتا ہے کہ بائیں کو خبر نہیں ہوتی۔ تو اس نے اب یہ دیکھا کہ اس بندے کے سامنے اللہ نے میرا راز کھول دیا ہے، کہتا ہے اچھا یہ بات ہے تو میں تمہیں بتاتا ہوں۔ اس باغ میں سے جو کچھ حاصل ہوتا ہے میں اس کے 3 حصے کرتا ہوں۔ ایک حصہ میں اللہ کے راستے میں خرچ کر دیتا ہوں، ایک حصہ اس باغ کی ضروریات پر خرچ کر دیتا ہوں، اس کے نوکر، اس کی گوڈی، اس کا جو کوئی خرچ ہے اس پر کرتا ہوں، اور ایک حصہ میں اور میرے بچے ہم اپنا گزارا کرتے ہیں۔ تو بھائیو اس طرح سے جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے خالص کام کیا جائے تو اللہ کی طرف سے اس میں بے شمار برکتیں ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنے راستے میں دل کے خلوص کے ساتھ ریاکاری سے بچ کر خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اسے قبول بھی فرمائے۔